شرعی علم کی جو تعریف ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کا باطن اللہ کے نور سے بھر جائے، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے بھر جائے۔ انما العلم الخشیہ، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انما العلم الخشیہ، کہ علم تو سراسر خشیت کا نام ہے، اللہ کے ڈر کا نام۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کفا بخشیت اللہ علما وکفا بالاغترار باللہ جہلا، انسان کے عالم ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے علم پر غرور کرتا ہو، اسے اپنے آپ پر فخر و ناز ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھول، کفا بالاغترار باللہ جہلا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا ہو، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے اس کو، اللہ کے سامنے دلیر ہے، بے باک ہے۔ اور اس معاملے میں نا، اس باب میں سلف صالحین کے بہت سارے آثار ہیں۔ کس باب میں؟ کہ علم کی حقیقت کیا ہے، وہ خشیت ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، الکلام علی قولہ تعالی انما یخشى اللہ من عباد العلماء، الکلام علی قولہ تعالی انما یخشى اللہ من عباد العلماء، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر ہے ابن رجب رحمہ اللہ نے کی، ایک رسالہ ہے۔ اس کے رسالے کی ابتدا میں اس پہ ذرا لغوی اعتبار سے بحث ہے، نحوی اعتبار سے، اور اس کے بعد اس میں یعنی تربیتی اعتبار سے بھی اس میں بحث ہے، کتاب و سنت سے، صحابہ و تابعین کے آثار سے، کہ ان کے ہاں اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا، اللہ کی خشیت کا کیا مقام ہوتا ہے۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات ہمارے سمجھنے کی یہ کہ جو خشیت ہے نا، خشیت ایسا خوف ہوتا ہے جو علم کے ساتھ آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجرد خوف، انسان اپنے والی سے ڈرتا ہے، اور انسان مثال کے طور پہ سانپ سے، شیر سے ڈرتا ہے، انسان اپنے مستقبل سے ڈرتا ہے، انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے، تو یہ ساری باتیں خوف کہلاتی ہیں، یہ خشیت نہیں کہلاتی۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ شیر کو دیکھ کے مجھ پر خشیت طاری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کوئی خشیت ہوتی ہے نا، یہ عبادت ہے مستقل۔ خشیت وہ ہوتی ہے جو علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان جس شے سے، جس ذات سے، جس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ خشیت جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اہل علم کی عبادت ہے۔